اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکر میکنم تو روایات هر دوش میرے حساب سے روایات میں دونوں معنی روایات میں آئے ہیں. تو ذهنم تو روایات اینجور داره. اصل در لحوم چه ماهی اصل یہ ہے ماهی کہ از سوق جو مسلمین گوشت ہے اگر وہ سوق مسلمین سے یا از ید مسلم ید مسلم یعنی مسلمان کا ہاتھ، سوق مسلمین سوق مسلم یعنی مسلمان کی بازار، یا ید مسلم ولو در سوق کفار اور مسلمان ملک میں، اس میں حلیت اصل ہے. اما لحوم چه ماهی چه غیر ماهی از سوق کفار لیکن و از ید کافر ولو در سوق ید کافر سے یا یعنی بازار تهران اگه یک کافری غیر مسلم ہو یا ملک غیر مسلم، تو پھر اس میں اصل حرمت ہے. سلام علیک. یعنی تقوای حقیقی حق تقاته، یعنی حق تقاتی اصل تقوی، حقیقی تقوی، مسلمات انسان قدری که استطاعت یعنی جس حد تک اس کے جس حد تک طاقت ہے بس اسی حد تک اس کے اوپر وظیفہ ہے، یعنی عمل کرنا ہے اسے. اگر طاقت نہیں ہے تو پھر کوئی عمل نہیں کرنا ہے. نه اما خود نمیتونه مکلف نیم آدم مگه روزه کیا روزہ واجب ہے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا کسی بیماری کی وجہ سے قیام در نماز تو پھر ختم ہو جاتا ہے حکم. وقت قدرت نداره قیام نماز میں کھڑا ہونا واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب ہے. لیکن اگر انسان بیمار ہے یا کسی طاقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کھڑا ہو سکتا تو نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حق تقاتی کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس حد تک امکان میں ہو تقویٰ کرے. نماز باطل به خاطر اطلاقات مطلق به قول صاحب جو روایات نماز اس کی وجہ باطل سے نیست. نماز باطل نہیں ہے. فقط هم وقتی که فهمید لیکن این امام لیکن جماعت اونی نیست لیکن که جس وقت خیال سمجھ گیا کہ اب می‌کردن، یہ امام جماعت از اون وہ وقت نہیں ہے نیت جو میں سمجھ جماعت رہا تھا، تو اس نمیتونه وقت سے بکنه. نماز جماعت یک کی نیت نہیں کر سکتا. دو چیزایی که برای صلات دوسرا مفرد یہ جو نماز مبتله و برای فرد جماعت کے لیے صحیحه مبتل اونم ہے حق نداره بکنه. اور جماعت میں یعنی صحیح ہے رکوع وہ اب دوم انجام نہیں دے سجده سکتا. سیوم که اینا رو حق نداره بکنه. جیسے رکوع، دوسرا رکوع یا تیسرا سجدہ جو جماعت میں نماز باطل نہیں کرتا لیکن فرادہ کی نماز باطل کر دیتا ہے، وہ انجام نہ دے. جماعتش باطل بوده و اینکه خیال میکرده این امام جماعت فلانیه و اون عادل میدونسته، یہ اس شخص جو امام جماعت فعلی رو یہ جو انسان کو نہیں نمیشناسه پہچانتا ہے، و جماعتش صرف اس باطله. کی نماز جماعت کاری باطل ہے. نکرده که موجب بطلان صلات منفرده، اگر اس نے کوئی ایسا کام نہیں نمازش کیا باطله. جس کی وجہ سے اما اگه فرادہ کاری نماز باطل کرده ہوتی که ہو موجب تو اس کی نماز بطلان باطل نہیں صلات ہے، صرف اس کی منفرده، جماعت نہیں ہے. یعنی مثلا از رکوع پا شده دیده امام تو رکوع دوباره رفته، دو تا رکوع جیسے رکوع سے اٹھا اور اس نے دیکھا کہ امام ابھی رکوع میں ہے اور یہ واپس رکوع میں چلا گیا، تو جماعت میں صحیح ہوتی، لیکن چونکہ اب جماعت صحیح نہیں ہے لہذا اب اس کی نماز باطل ہو جائے گی. ہر وقت مطمئن به عدالت جس وقت بھی وہ عدالت پر مطمئن ہو گیا امام جماعت کی، وہ کافی اس کے لیے نماز صحیح ہے. جیسے بھی عدالت عادل ہونا اس کے لیے ثابت ہو گیا، حتیٰ اس حد تک کہ اگر اسے معلوم ہے کہ یہ لوگ جو اس کے پاس جو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کا پڑھنا دلیل ہے کہ مثلا نہیں وہ عادل ہے، یہی کافی ہے. عدالت ثابت ہونی چاہیے چاہے جس زاویے سے ثابت ہو. نه ایشون گفت اگه فهمید کسی دیگه است و
نہیں، یہ سوال اس عنوان سے کر رہے ہیں کہ کوئی اور ہے اور اس کی عدالت کو نہیں جانتا ہے، یعنی کسی اور کو سمجھ کے نماز پڑھ رہا تھا، بعد میں معلوم ہوا کوئی اور ہے اور اس کی عدالت اسے معلوم نہیں ہے، اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں۔ وحملها الانسان نمال قبل التاریخ، یعنی همین من و شما ہماری اور آپ کی بات ہو، کلمه که اسمشون مسلمون ہے، انسان جو بھی انسان ہے اس کے لیے یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ بله کلمه قبل حضرت آدم که توش نیست، خدا میگه آدم سے پہلے کا کوئی جملہ تو اس میں نہیں ہے۔ این کجاش اطلاق داره؟ اس میں کہاں پر اطلاق ہے؟ محمله است، یہ قضیہ محملہ ہے، قضیه محمله است فی قوت الجزئیه، محملہ ہے اور قوت جزیہ ہے اس کے اندر، سور که شکل نداره. نہیں ہے اس کے اندر کوئی۔ بله آها نمیدونیم مال قبل حضرت آدم هم هست، انسان قبل حضرت آدم اسمشون انسان بوده یه چیز جناب آدم سے پہلے وہ انسان تھے یا کچھ اور نام تھا ان کا؟ قبل آدم چقدر آدم دیگه بوده اما اونا هم اسمشون کیا ان کو بھی انسان کا نام تھا یا کچھ اور ان کے ذہن؟ تو ذهنم از تو روایت داری یه اسم اور جہاں تک میرے ذہن میں ہے روایت میں ہے کہ ان کا کچھ اور نام تھا۔ بله حالا ایشون میگه نسناس، اسمشون اصلا انسان نبوده، شما از کجا میفرمایید که اسم اونا هم انسان آپ کو نہیں معلوم کہ ان کا نام کیا تھا یا انہیں انسان ہی کہا جاتا ہے کچھ؟ نه آره نه اما شما که میگید انسان یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں انسان یعنی وہ، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اگر حرف و تبدیل اگر لفظ کو بدل رہا ہے، معنی کو بدل رہا ہے، حرف را خفیف میشماره، راستی که قاف را گاف اگر قاف کو گاف کہہ رہا ہے داره میگه نه نمیشه. تو ایک الگ بحث ہے، اما جماعتی گفتن منم لیکن نہیں، اگر کاف کو غاف نہیں، اس کو صرف ہلکا پڑھ رہا ہے، یتحمل عن المأمون، ورنہ جو چیز همون حمد سوره حمد و سورے میں اگر کوئی چیز غلط پڑھ رہا ہے امام جماعت اونجاها رو اور معموم خود اس کو صحیح کر کے پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ معموم یعنی اگه قل هو الله خراب میگه خود معموم بگه قل هو الله احد اشکال نداره. جماعت اگر مثلا قل هو اللہ احد کے اندر کسی قرأت میں کمی کر رہا ہے تو خود معموم جو ہے اس کو صحیح پڑھ لے، کافی ہے۔ مسئلہ عقلی کی نہیں، مسئلہ خارجی، یہ عقلی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک باہر کا مسئلہ ہے، خارجی مسئلہ بقول آغیون۔ لا عقل نمیدونم. بله اگر یہ نماز استجاری یقینی ہے اس کی گردن میت کے اوپر تھی تو اشکال نہیں ہے امام جماعت ہونے میں۔ اما اگر گاهی هم افراد نماز استجاری میدن از باب کبھی کبھی نماز احتیاط کے طور پر استجاری دیتے ہیں۔ استجاری میخونه امام نه نمیشه باید محرز ہونا ضروری ہے، یہ نماز جو پڑھ رہا ہے نماز ہے، احتیاطی پڑھ رہا ہے اور واقعا اس کے اوپر تو بھی نماز نہیں ہے، احتیاط ہے۔ قصد جماعت نکنن چه اگر قصد جماعت نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بله چی؟ بله نه نه اونی که در زمان حیات وہ جو نماز حیات میں زندگی میں نیابت لیتا کرتا ہے بہشتا ہے، وہ جب کیوں نہیں جا سکتا؟ نتونه را شامل این یعنی که خصوصیت نداره، مگر یہ کوئی فقیہ کہے کہ شوهر حق نداره اگه مستطیعه و امنه طریق یه وقت شوهر بین خود و کیونکہ شوہر کو حق نہیں ہے منع کرنے کا، روکنے کا حج سے، حج واجب سے اپنی بیوی کو،
حق نداره. اگر مستطیع ہے تو اس کو حق نہیں ہے روکنے کا حج سے. میدونم خب زنه باید بره، باید مخالفت کنه. مثل اینکه اگر اجازه نده شوهر که زنش روزه یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر شوہر اجازت نہ دے کہ روزہ نہیں کہ روزہ نہ رکھے بیوی اس کی، تو وہاں مخالفت کرنی پڑے گی اسی. وقت اگه اجازه نمیده گذرنامه نمیدن، وقت ہاں نمیتونه بره اون نایب اگر اجازت شوہر کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے اس کو پاسپورٹ نہیں ملے گا اور نہیں جا سکتی تو پھر وہ نیابت کسی کو بھیجے گی. ہاں این رو تو عروه داره مسئلهش. یہ مسئلہ عروہ میں موجود ہے، اختلافی موضوع ہے، اور میری نظر میں بھی اور جماعت علماء کی ایک نظر میں بھی امید نزدیک اگر امید ہے کہ مثلا کہ اگلے سال یا دوسرے سال بعد چاہ سکتی ہے تو صبر کرے. اما اگه امید لیکن اگر امید نہیں ہے کہ مجھے اجازت مل جائے گی یا میں چلی جاؤں گی تو پھر وہ فرمودن یک کسی به تو روایت ہمارے پاس ہے امیر المومنین سے کہ اگر نہیں جا سکتا ہے تو کسی کو بھیج دے، وہ روایت یہاں شامل ہو جائے گی. نه این حتی انسانایی که قبل یہ وہ پیغمبرم بودن یہ وہ انسان جو پیغمبر سے پہلے ان کو بھی شامل کرے گا. امانت خدا بر بشرهای زمان حضرت امانت خدا یہ سارے لوگوں پر تھی، امانت را قرار نداده بوده اون وقت. امانت تو تھی، خدا نے ان کو امانت دی تھی. تعویلا یعنی ولایت امانت یہاں پر جو ہے جو ایک کے بعد ایک تعویل، تحویل کا مطلب تحویلن کا مطلب یہ ہے، تعویلن کا مطلب یہ ہے ولایت امیر المومنین. روایت داره ببینید روایت میں ہے یہ انبیاء سابق کے اوپر یہ ولایت دی گئی. علیکم السلام. خب اذا عادل میخالف، اذا عادل میخالف اگر عادل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اذان والاقامه خب مو واجب است. اذان اور اقامت واجب نہیں ہے نماز میں. اذا اگر عادل ہے، عدالت محرز ہے، فعلی طور پر عدالت اس کے اندر موجود ہے، حتیٰ کہ اس نے بھی غلطی کی اور فوراً سے نماز پڑھتے. اور اذان و اقامت تو ویسے بھی واجبات میں سے لا اذا محرز العداله ما يخالف. بفرمایید بله. امتحان یہ پدر امتحان ہے. حکیم عاقل یہاں ہدف امتحان ہے. به فرزنداش پول میده برای کس ایک مختلف به ایک باپ ہے جو حکیم ہے، سمجھدار ہے، اپنے بچوں کے امتحان کے لیے الگ الگ پیسے دیتا ہے. امتحان کنه کسی کو 1000 دیتا ہے، کسی کو 2000 دیتا ہے. یہ دیکھنا چاہتا ہے کس طرح سے یہ اس کو استعمال کرتے ہیں. خلقت لننظر کیف خلق کیا تھا کہ تم کیسے عمل کرو. اینا همش داخل لننظر یہ کیف ساری تعملون. چیزیں اسی امتحان کا حصہ ہیں. چرا؟ اما قسمنا بینهم معیشتهم تو ذهن میں روایت اور یہ معیشتوں کی بات ہے، کہ انسان وہ چیز ہے جو ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں. مسکنی که انجام میده این کم و زیاد بشه و نیست، اما اون اضافه لیکن وہ جو اضافی چیزیں ہیں یہ کم اور زیادہ نہیں ہوتا. درجاته اون اضافه هایی که بیشتر خدا بهش پول داده، یکی بیشتر ایک کو زیادہ پیسہ دیا ہے، ایک کو زیادہ طاقت دی ہے. اوناست که نه اگر وہ چیزیں تو ایک الگ بحث ہے. اونی که مصرف میکنه بله روایت ہے اس سلسلے میں کہ جو مصرف کرتا ہے اس کا کم ہو.
یہ مسئلہ ایک عقلی مسئلہ نہیں ہے، یہ خارجی مسئلہ ہے. یعنی خدا کا ہدف امتحان لینا، اس نے الگ الگ طریقے سے چیزیں دی ہیں تاکہ وہ امتحان لے سکے. ایک کو عقل دی ہے، کسی کو پیسے زیادہ دیے ہیں، کسی کو عقل زیادہ دی ہے، کسی کو طاقت زیادہ دی ہے. یہ امتحان کے طریقے ہیں. تمام کام اللہ نے کیے، لیکن جب عقل اس کے پاس زیادہ ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. اب اس نے اس کے حساب سے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. جتنا بھی وہ تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ سب اس کا ہے. کار خودت ہے. آتیت فرعون وملأه زینة کہ جناب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ تو نے فرعون کو طاقت دی ہے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. سب کچھ خدا نے کیا ہے، لیکن کیوں؟ تاکہ تمہارا امتحان ہو سکے. ہدف امتحان ہے. اول شروع عمل خدا، اما سلب اختیار نہیں. سب کچھ خدا کی طرف سے، لیکن اختیار سلب نہیں کیا، اختیار دیا ہے. کیسے عمل کرو گے اسی کا امتحان ہے. شہداء یعنی یحشر مع الشہداء، شہداء یعنی شہیدوں کا، یعنی میں یغسلوا میں یکفنوا، لا یغسلوا. شہداء اس معنی میں کہ شہداء کے ساتھ محشور ہوں گے یقیناً. اجر شہداء کا مطلب یہی ہے. اگر انسان اس لیے مارا گیا یا شہید ہوا کہ اس لیے شہید ہوا کہ اس کو دین کے لیے کیا ہوا، تو اس کو درجے ملیں گے. شہداء کا ثواب اسے ملے گا، شہداء کے ساتھ محشور ہوگا. لیکن یہ کہ غسل نہ دیا جائے یا اس کو کفن نہ دیا جائے، شہداء کے احکام اس پہ جاری، یہ نہیں ہوگا. اگر کسی کے پاس وقت معین ہے خمس کا اور وہ اس خمس دیتا ہے اور اس کے بعد زیارت پہ جاتا ہے بچے ہوئے پیسے سے، تو وہ جو پیسے تو اگر وہ خرچ کرتا ہے، زیارت پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، تو وہ سال کے خرچ میں آئے گا. لیکن اگر خمس نہیں دیتا ہے تو پھر ہر چیز جیسی جیسے کرے گا اسے خمس دینا پڑے گا، اسے احرام کا، ٹکٹ کا، سب کا. یہ مسلم باتیں نہیں ہیں. یہ روایت تو ہے نہیں کہ ہم اس کو تحقیق کریں. اگر کسی اگر کوئی حکومت اسلامی کو مالک مانتا ہے، 100 میں 1 یا 2 لوگ ایسے ہو تو اشکال نہیں ہے.
اما اگر کسی لیکن اگر کوئی حکومت اسلامی کو مالک نہیں سمجھتا، قدیما و جو حدیثا کہ مشہور فقہا کا نظریہ ہے قدیم سے لے کر آج تک، نه اینا همش تو یہ سب مجہول المالک ہے، مگه بانک خصوصی. بله اونم بانک خصوصی و مضاربه اس باشه. مگر وہ جو پرائیویٹ بینک ہو اور وہ بھی مضاربے کی شرط کے ساتھ ہو. همین اگه شروط مضاربه هست هیچ اگر شرائط مضاربہ ہیں شروط مضاربه تو احتمال بھی میده کوئی مسئلہ نہیں، باز مقتضای اصل اور ثابت اگر اشکال نداره. ہم گمان دیتے ہیں، احتمال دیتے ہیں کہ شرائط مضاربہ ہیں واقعاً مضاربه نیست تو ہم اس کو بھی جائز کرتے ہیں، کیونکہ اصل یہاں پر بھی نه صحیح ہے. لیکن اگر نہیں تو پھر ہم اس کو اجازت نہیں دے سکتے. فقیه جامع شرایط مطلق تصرف جایز نیست. لیکن بانک‌های خصوصی که فرمودید بینک خصوصی یعنی نه. جو پرائیویٹ بینک ہیں اس کے اندر فقیہ جامع وہ اس پہ اجازت ہے، لیکن دولتی بینک جو ہیں چونکہ مالکیت ثابت نہیں ہے لہذا نہیں. امامة الائمة الاثنى عشر اكو ادله متواتره انها اعظم من مرتبه كل الانبياء الا نبي الاسلام. اما امامه نبي الله ابراهيم الخليل هذا مو اعظم من نبوه امامت نبي نہ الاسلام. امامت افضل تمام انبیاء سے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے، لیکن جناب ابراہیم کی امامت نبی اکرم سے اعلیٰ نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں مالک ہیں، وہ جو اسلامی مالک میں ہیں جو فقہا کے درمیان مشہور بھی ہے نظریہ، شرعاً حکومت امانت دار بھی نہیں ہے، لہذا مجہول المالک کہا میں نے. امیر المومنین کا نائب امانت دار ہے، اگر کوئی شرعی حکومت ہے تو وہ امانت دار، کیونکہ امین بننے کے لیے کس نے ان کو اجازت دی امین بننے کی؟ مردم انتخاب کردن در اسلام بی اجازه فقیه جامع شرایط هیچ فایده نداره. اسلام میں لوگوں کا انتخاب کرنا بغیر حاکم شرع کی اجازت کے کوئی فائدہ نہیں ہے. چرا نه؟ چون حق نداره. میدونم آخه مالک که نیست. دیکھیے مالک نہیں ہے، کس عنوان سے امانت دے رہے. پولی پیش من و شما بود که ما مالک اگر ہمارے پاس کوئی پیسہ ہوتا اور ہم اس کے مالک نہیں ہوتے تو ہم کسی کو بغیر اس کی اجازت کے بنا دے دیتے. کسی کو ہمیں اجازت ہے اس بات کی، ہم دے سکتے نہیں دے سکتے. جو مالک ہے اس کی اجازت کے بنا نہیں دے سکتے. اگه اون فقیه جامع شرایط اون جای امامه انهم حجت فقیہ جامع شرائط ہے تو وہ امام کی جگہ پر عمل کر رہے ہیں. اگر فقیہ جامع شرائط نہیں تو وہ بھی نہیں. یہ سب سہم امام ہے. حضرت فرمایا کہ ان میں کوئی مالک نہیں سوائے میرے. سب کوئی جگہ ہے جہاں ہر طرح کا پیسہ ہے، اب اسی میں سے اسی ملے ہوئے پیسے کا ہر طرح، یہ مجہول المالک ہے. مجہول المالک میں روایات میں کہ جماعت علماء کا فتویٰ یہی ہے، میرا نظریہ بھی یہ کہ امام علیہ الصلوۃ کہ ان کا کوئی مالک نہیں ہمارے علاوہ. یہ سب سیم امام.
فقط مراجع تبلیغ نے مراجع تقلید نے آسانی کے لیے امت کے اجازت دے دی ہے. یہ خمس نہیں ہے، یہ اجازت ہے صرف. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. عليكم السلام سيد الله يسلمك. حسن العاقبة إن شاء الله.